أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ العزیز چلیے ہم اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہاں پر جو حدیث کا ٹاپک ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے، دنیا سے دل مت لگائیے، دنیا سے دل مت لگائیے. آج کی جو حدیث ہے آپ کی حدیث نمبر 17 ہے اور کلاس نمبر بھی 17 ہے، دونوں سیم ہی ہے. تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہم اپنی حدیث کی طرف اور پھر اس کے بعد ہم کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں، جس میں دیکھیے سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی درود شریف پڑھ لیجئے کلاس اسٹارٹ ہونے سے پہلے. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پیارا سا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. چلیے حضرت عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. کس کا ارشاد؟ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6416. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اجنبی بن کر رہو یا وہ راہ گزر کی طرح رہو. یعنی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جب وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو بیچ میں راستہ گزر گیا. وہ راستہ کیسا تھا؟ اچھا تھا، برا تھا، کیسا تھا؟ بس گزر گیا. تو وہی کہہ رہے ہیں یا تو راہ گزر کی طرح رہو، یعنی اس طرح ایک مسافر کی طرح رہو. ایک کیا ہے؟ مسافر کی طرح رہو. دنیا میں اجنبی بن کے رہو. وہ ایسے بن کے نہ رہو کہ صرف ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، صرف ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا. یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اب ہمیں آخر باقی رہنے والی کیا ہے؟ جو باقی رہنے والی ہے وہ صرف اور صرف آخرت، جہاں پر آپ جاؤ گے، جہاں پر آپ کا حساب و کتاب ہے. کب قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا اور پھر ہمیشہ کے لیے جو آپ کا مقدر ہے، جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسا آپ کو مل جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دنیا میں اجنبی بن کر رہو اور ایک مسافر بن کر رہو. راہ گزر سے مراد ہے ایک مسافر بن کے رہو. ایسے نہ رہو کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. جیسے ہمارے یہاں سے لوگ سعودی جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں نا، وہاں پر کیا ہے، ایک اپنا بیگ ہے، ایک جو ہے بریف کیس ہے، اس میں اپنا سامان ہے. وہ مارننگ میں کام پہ نکل گئے، ایوننگ میں آ کے کھانا پینا کھایا، لیٹ گئے اپنا. ایک دن ان کو یہ ہے کہ ہمیں گھر واپس جانا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ان کا یہ گول ہوتا ہے، وہ اپنے مائنڈ میں یہ سیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں بس یہاں کچھ ٹائم رہنا ہے، اس کے بعد گھر جانا ہے. تو یہ مائنڈ میں اپنے ہمیں اور آپ کو گھسا کے رکھنا ہے، بٹھال کے رکھنا ہے کہ ہاں ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ایک مسافر کی طرح ہم آئے ہیں. کتنا اس زندگی میں ہمیں سفر کرنا ہے، کتنا اسٹرگل کرنا ہے، کتنا ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کتنا دنیا کے لیے کام کرنا ہے،
اس کو بیلنس بنا کے رکھیے، اور پھر یہ فانی دنیا کو آپ کو الوداع کہنا ہی کہنا ہے۔ دیکھیے اس امت میں ہم سب کے لیے نا مال سب سے بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ اولاد بھی فتنہ ہے، کہ اولاد کی محبت میں انسان جو ہے کیا کرتا ہے کہ وہ پھر نا اپنے آپ کو برائیوں سے، اپنے آپ کو حرام کام کرنے سے، چوری کرنے سے، شراب پینے سے، کسی بھی چیز سے نہیں روک سکتا اولاد کی محبت میں۔ ایسے ہی جب دنیا کی محبت کسی انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے مال اس امت کا فتنہ ہے، حدیث نمبر 2336 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بس دنیا کی فکروں میں سوار رہتا ہے، دنیا کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، آخرت اس کی نظر سے بالکل اوجھل ہو جاتی، بالکل ختم ہو جاتی۔ اور جو انسان آخرت سے غافل ہو گیا، جو انسان آخرت سے غافل ہے تو پھر کیا ہے، وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پھر اپنے گناہوں سے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو اعمال جو حسنہ ہے، نیک عمل جو ہے نا، جو کرنے والا ہوتا ہے، اس کو پھر اگر وہ دنیا کی محبت میں مشغول ہو گیا تو اب اعمال حسنہ نیک اعمال اس سے نہیں ہوں گے، اور نیک اعمال جو انسان کرتا ہے اس کو آخرت کی فکر ہوگی، اور نیک اعمال اس کو اس کے آخرت کی فکر کرائیں گے، اس کے دل میں ڈالیں گے۔ جو فرشتے ہیں دائیں اور بائیں کندھے پر جو ہمارے سارے نیک اعمال اور برے اعمال لکھ رہے ہیں نا، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی اور یہ چیز کبھی محسوس کریے گا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے اذان ہوتی ہے نا، آپ کے دل میں آتا ہے نماز پڑھ لو، شیطان آپ کو بہکاتا ہے نہیں ابھی پڑھ لینا، پھر خیال آتا ہے ارے میں نے نماز نہیں پڑھی تو پڑھ لو، پھر خیال آتا ہے کہ ارے چلو ابھی ٹائم ہے ابھی پڑھ لیں گے، ارے ابھی پڑھ لیں گے، ابھی تو یہ کام کر لیں پھر پڑھ لیں گے، ابھی وہ کام کر لیں پھر پڑھ لیں گے، ابھی تھوڑا سا سو لیں اٹھیں گے تب پڑھ لیں گے۔ اب دونوں خیال آ رہے ہیں، ایک تو نماز پڑھنے کا خیال آ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑنا، یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ جو ہے ابھی پڑھ لیں گے۔ اچھا ان دونوں میں ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے، آپ کو میں بتا دوں، یہ جو دو فرشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، ایک نیکی لکھنے والا ایک برائی لکھنے والا، یہ ہمیں کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ بار بار یہ خیالات دلاتے ہیں کہ شاید اب تم نماز پڑھ لو، جاؤ نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، دین کا کوئی کام کر لو، بار بار یہ ہمیں احساس دلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، شیطان کو ہم نے اتنا حاوی کر رکھا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ ہمیں اس خیالات کو مدھم کر دیتا ہے، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو نیکی کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے نا آپ کے گناہ تب تک نہیں لکھتا جب تک آپ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ فار ایگزامپل اگر نماز کا ٹائم ہے نا، لاسٹ ٹائم تک وہ آپ کا ویٹ کرتا ہے، شاید اب پڑھ لو، شاید اب پڑھ لو، شاید اب پڑھ لو، شاید اب یہ نیکی کر لو، شاید اب یہ نیکی کر لو، شاید اب یہ نیکی کر لو، وہ بار بار کہتا ہے، بار بار، یہاں تک کہ جب آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر وہ فرشتہ آپ کے گناہوں کو لکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ ہمیں یاد دلا رہا ہوتا ہے، ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں خیالات ڈال رہا ہوتا ہے، بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے، وہ خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ فرشتہ ایک کیا کہتے ہیں کہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب یہ بندہ نیکی کر لے، شاید اب یہ کر لے، شاید اب کر لے، اور میں اس کے گناہ نہ لکھوں، اور جو نیکی لکھنے والا ہے فرشتہ نا، اگر تم نیکی کا سوچتے بھی ہو، ایک پیر قدم بڑھاتے ہو نا، فٹاک سے وہ نیکی لکھ دیتا ہے، فٹاک سے وہ نیکی کیا ہے، لکھ دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ اللہ کی ایک مصلحت ہے، اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ تمہارا دل بدل جائے اور پھر تم نیکی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ فوراً نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اللہ۔ اور جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ لاسٹ تک ہمارا ویٹ کرتا ہے، شاید اب ہو جائے، شاید اب ہو جائے، شاید اب ہو جائے۔ جب لاسٹ میں وقت ختم ہو جاتا ہے اور جب آپ وہ گناہ کر بیٹھتے ہو پھر جا کے وہ لکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور تب تک
ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک ہم نے سرزد نہ کر لیا ہو. ہاں اگر ہم نے کیا اور پھر اس سے ہم واپس آ گئے, اگر ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, اللہ توبہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے, اللہ تعالیٰ فوراً اس کے بدلے آپ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, اس کے بدلے کیا ہے, آپ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. لیکن جب آپ گناہ کر لیتے ہو تب گناہ لکھا جائے گا, نہیں کرو گے نہیں لکھا جائے گا. اور نیکی کرنے کا آپ ارادہ بھی کر لو, اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں کیا کرتا ہے, نیکیوں کو لکھوا دیتا ہے. سبحان اللہ. چلیے, تو جس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے تو پھر دنیا کے حصول کے لیے وہ حرام راستے اختیار کرتا ہے, وہ چوری بھی کرتا ہے, وہ سود بھی لیتا ہے, وہ جوا بھی کھیلتا ہے, وہ ڈکیتی بھی کرتا ہے, وہ قتل و غارت بھی کرتا ہے, بلکہ ہر ایک کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے صرف مال کو حاصل کرنے کے لیے. آج کے ٹائم میں دیکھتے ہیں نا, بھائی بھائی کا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے میرا زیادہ ہو. کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں, زمین جائیداد میں, روپے پیسے میں, طرح طرح کی چیزوں میں. یہ کیا ہے, کیونکہ ان کے دل میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے, ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے. اور جب کسی کے دل میں دنیا بیٹھ جاتی, دنیا گھر کر لیتی ہے, تو پھر اس کو کوئی بھی برا کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جس کے پاس مال ہے اس کی لوگ اس سے حسد کرنے لگیں گے, اور خود وہ دوسروں سے جیلس ہونے لگتا ہے. خود وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچاتا ہے. اس کے پاس 2-4 مولوی پہنچ جائے اور صرف اگر کسی مدرسے کا یا کسی مسجد کے لیے مانگ لے تو پھر وہ ان کو بھکاری سمجھتا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے, دنیا کی اتنی محبت ہے کہ اس کو آخرت دکھائی نہیں دیتی. اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, آپ کو مال دیا ہے, تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریے. اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا اور آپ کے مال کو 2 گنا کر دے گا, آپ کے مال کو 2 گنا کر دے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو سجو کے رکھا, اس کو سمیٹ کے رکھا, اللہ تعالیٰ اس میں قطعی برکت نہیں ڈالے گا, بلکہ وہ مال کل قیامت کے دن آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. کیونکہ آپ تو اس مال کو آپ نے کیسے اکٹھا کیا, چوری کر کے کیا, یا شراب پی کے کیا, یا جوا کھیل کے کیا, یا سود لے کے کیا, سود دے کے کیا, کیسے بھی کیا. آپ کا وہ مال آپ کی اولاد مرنے کے بعد فوراً بانٹ لے گی, اور آپ کیا ہے, خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو کے جاؤ گے. لیکن آپ کے نام اعمال میں اس چوری کا, اس زنے کا, اس شراب پینے کا, اس سود کھانے کا, حرام طریقے سے کمانے کا جو گناہ لکھا جا چکا ہے, اس کو تو آپ نے جھیلنا ہی جھیلنا ہے. کبھی بھی آپ خود بھی یہاں پر جتنے لوگ ہیں اپنے شوہروں کو اس بات کا یقین دلائیں, اس بات کو سمجھائیے کہ آپ جو بھی کام کریے نا وہ حلال طریقے سے کریے. بھلے ہی آپ اگر دن کا 10,000 کماتے ہیں تو آپ 5,000 میرے لیے لے کے آئیے, لیکن حلال طریقے سے لے کے آئیے. کیونکہ آپ تو کما کر کے ہمیں کھلا دیں گے نا, ہمیں کھلا دیں گے, ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے, ہم اے سیوں میں رہ لیں گے, ہم جو ہے طرح طرح کے آرام میں رہ لیں گے, ہم بڑی بڑی گاڑیوں سے چل لیں گے, ہم سب کچھ کر لیں گے. لیکن کل کو جا کے اس والد کو جھیلنا ہے جس والد نے جس طریقے سے کمائی کری ہوگی. حلال کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا, حرام طریقے سے کمایا ہوگا تو پھر اس پر جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے والد کو اس بات کے لیے بہت فورسلی ان کو بتانا ہے, ان کو سمجھانا ہے, اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ ہم سب کو نا حرام سے بچا کے رکھیے اور حلال رزق عطا فرمائیے. کیونکہ حرام جو ہوتا ہے نا وہ پھر اگر آپ کتنے بھی نیک ہو, دھیرے دھیرے جب حرام کھاتے رہو گے, نیکیاں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی, اور پھر آپ کیا ہو جاؤ گے, ایک دن خالی, پھر آپ کا دل بھی کالا, پھر آپ بھی گناہوں میں ملوث. دنیا اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو مردار ہے. جو کیا ہے, مردار ہے. یعنی ایک بکری کا بچہ اگر مر جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو نہیں اس کو کیا ہے, چاہے وہ کٹا ہو چاہے پٹا ہو, لوگ اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ مر چکا ہے, اپنے آپ جو مر جاتا ہے. جب اس کو ذبح کرو, حلال کرو, پھر کھاؤ, تو وہ پھر کتنا مہنگا بکتا ہے. لیکن اگر وہ خود مر گیا ہے تو اس کو مطلب کوئی اب پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی کیا ہے, پوچھنے والا نہیں ہوتا, اس بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتی. اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا میں آپ کو, اس دنیا کی نا اس کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے دنیا سے زیادہ تعلق اور محبت نہیں رکھنا. ہمیں مال جمع کرنے کے فکر اور گھر بنانے کی دھن جو ہے نا اس کو ختم کر دینی ہے,
عورتوں کے اندر جب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے نا کہ ہمیں مال اکٹھا کرنا ہے، زیورات اکٹھا کرنے ہیں، بڑا سا گھر ہونا چاہیے، بڑی سی گاڑیاں ہونی چاہیے، یہ سب ہونا چاہیے نا، پھر وہ اپنے شوہروں کو نا اس بات کے لیے بار بار ٹارچر کرتے ہیں. پھر شوہر بیچارے پریشان حال ہو کے نا کس حال میں کیسے پیسے لا کے دے رہے ہوتے وہ وہی جانتے. کبھی کبھی وہ چوری بھی کرتے، کبھی کبھی وہ جھوٹ بھی بولتے، ہر طریقے سے لے کے آتے. تو پلیز ہم عورتوں کو اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے جتنا دے رکھا ہے نا اتنے میں خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے. ہاں آپ کو زیادہ چاہیے نا، اللہ سے مانگے، اللہ سے کہیے اللہ میرے شوہر کی کمائی میں وہ برکت دیجیے، اتنا ہمیں عطا کر دیجیے جتنے میں ہمیں ہمارا گھر اچھے سے چل سکے. ہمارے بچوں کی جو ضروریات ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنی غیب کے خزانے سے مدد فرما دیجیے. بٹ شوہر کو نہ تنگ کریے، کیونکہ ہم عورتوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو نا ٹونٹ مارنے لگ جاتے، تانے دینے لگ جاتے، بار بار کہنے لگ جاتے کہ تم کسی لائق نہیں ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ الفاظ جو ہے نا ان شوہر کے دل میں چبھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو آپ کو خوش کرنا، بعض دفعہ آپ سے اس کو محبت ہوتی ہے. جن شوہروں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی پھر وہ آپ سے بغاوت پر اتر آتے ہیں، پھر وہ آپ کو برا سمجھنے لگتے، پھر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، پھر وہ آپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. تو ہمارا دونوں طرف سے گھاٹا ہے. ہمیں اپنے آپ کو نا ایسے ماحول میں بنا کے رکھنا ہے، ایسی زندگی اپنانی ہے جس زندگی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، جس زندگی سے اللہ رب العالمین راضی ہو. اگر ایسی زندگی ہمیں جینی ہے تو پھر ہمیں دنیا کی محبت ختم کر کے آخرت کی محبت لانی ہے. دنیا کو ضرورت بھر رکھنا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں. کیونکہ جب یہ دل نا دنیا کی محبت سے خالی ہوگا تبھی ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کر پائیں گے. اور اگر اس دل میں دنیا کی محبت بھری ہے تو ہمیں موت کبھی نہیں یاد آئے گی. اور اس دنیا سے بچنے کے لیے، اس دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی ہے. جب ہم دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ العزیز ویسا ہی بنائے گا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ سے دعا کریے اللہ مجھے ویسا بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہو. اللہ مجھے اتنا نیک بنا دیجیے نا جتنا آپ مجھے پسند کرتے ہو. اللہ مجھے اتنا اچھا بنائیے، اتنا زیادہ خرچ کرنے والا بنائیے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے. تو یہ اللہ سے دعا کیا کریے. چلیے انشاءاللہ آج کی یہ حدیث کا جو ٹاپک تھا وہ تو کمپلیٹ ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں آپ سب کو نا ایک چیز بتا دوں. آپ سب کو آج الحمدللہ ماہ ربیع الاول ہے، تو ابھی یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں بہت ڈیٹیل میں جا کر کے نہیں، بہت شارٹ طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیے ہمیں تو سب سے پہلے یہ محبت، یہ مہینہ اس بات کا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور وہ محبت نہ ہمارے اختیار میں ہے. جیسا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک جب مریض ہوتا ہے تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، ڈاکٹر اس کو دوائی دیتے ہیں، انجیکشن بھی دیتے ہیں، طرح طرح کے پاؤڈر اور پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں. اچھا جب وہ دیتے ہیں تو وہ دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں، وہ دوائیاں ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں، اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ وہ بڑا بیکار سا ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ مریض کیا کرتا ہے، اس کی طبیعت اندر سے نہیں چاہ رہی ہوتی ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، اس دوائی کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، کیونکہ اس کو ٹھیک ہونا ہے. اسی طریقے سے ہماری طبیعت ہمیں بار بار دنیا کی طرف لے کے آتی ہے، ہمیں بار بار دنیا کی محبت کی طرف لے کے آتی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے دوائی کھائی، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کری، اگر ہم نے ان کے طور و طریقے کو اپنایا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی کہ نہیں سنور جائے گی. جیسا کہ اس مریض کو ایک ٹیبلٹ کھانے سے، کڑوی دوا کھانے سے اس کو پتہ ہے کہ ہمارے منہ کا ٹیسٹ بیکار ہوگا، لیکن اس کو پتہ ہے اگر میں نے یہ کھائی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اچھا ہو جاؤں گا. ایسے ہی آپ کی طبیعت گوارا نہ کرے، آپ کی طبیعت نہ چاہے، لیکن پھر بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. انہوں نے جو دین اور دنیا کی بھلائی بتائی ہے نا اس کو ہمیں ماننا ہے. جس بات سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے نا اس بات کو ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا اس کی علامت کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محبت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار یعنی ملاقات کا خواہش مند ہونا سب سے زیادہ. ہم اگر اللہ اور اس کے نبی کے دیدار کی خواہش نہیں رکھتے، ان کی ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے، کل کو اللہ تعالیٰ جب سارا حساب و کتاب قیامت میں ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ میرے بندو تمہیں اور کیا چاہیے. اچھا، جن لوگوں نے خواہش رکھی ہوگی، جن کو پتہ ہوگا نا، وہ فٹاک سے بولیں گے اے اللہ مجھے آپ کا دیدار چاہیے. لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہوں گے، جنہوں نے کبھی خواہش ہی نہیں رکھی ہوگی، جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ سے بھی ملاقات کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے ملنے دے گا؟ کیا وہ ملاقات کرائے گا؟ نہیں. تو پہلے ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے ملاقات کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یعنی ان کی جو زندگی تھی، دنیا و آخرت کی کامیابی سمجھنا ہے، ان سے محبت کرنا، سر سے پیر تک سراسر ان کے ہی طور طریقے کو اپنانا، ہر خوشی میں، ہر غم کے موقع پر صرف اور صرف ان کو ترجیح دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف کوئی طریقہ نہیں اپنانا، جو طریقہ انہوں نے نہیں کیا اس کو نہیں اپنانا، جو انہوں نے کیا وہ کرنا ہے. دنیا و آخرت کو نہ ہمیں بالکل بھی دنیا کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھنا، آخرت کو اپنے لیے سب سے زیادہ آگے رکھنا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے اگر ہم محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسری علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہر حال میں آگے رکھنا ہے، ہر حال میں، ہر وقت ان کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے، ہر وقت. چوتھی علامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا ہے، ان کے خاطر اپنے تن من دھن کو قربان کر دینا. اگر ان کے خلاف کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف ہمیں بولنا ہے، کیونکہ جو ہے یہ محبت کی نشانی. 5ویں، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے ان کے اوپر درود شریف پڑھنا ہے. 6ٹی، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے، اپنی محفلوں میں، اپنی باتوں میں، دوستوں کے سرکل میں، سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات بات میں تذکرہ کرنا. یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے، کیونکہ جس انسان سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، ہم ہر بات میں اسے لے کر کے آتے ہیں، ہر بات میں اسے لے کر کے آتے ہیں. اور جن لوگوں یا جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی ان سے ہمیں محبت کرنا ہے، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے اس کو ہمیں ناپسند کرنا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت کون فرماتا ہے کہ ایک درزی تھے نا، تو ایک درزی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کی دعوت کر دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گئے. ہاں تھوڑا چپ رہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ شنوما امیمہ کو لے جائیے تھوڑا، تو پھر بولنا نہیں. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں تشریف لے گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے نا وہ گوشت کا پیالہ لایا گیا، شوربہ لایا گیا، سالن لایا گیا نا. تو جب آپ کے سامنے سالن لایا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لوکی کے ٹکڑے اس پیالے میں تلاش کر رہے تھے، اس پیالے میں لوکی کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ میں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لوکی کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں نا، اس دن سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی. اس دن سے میں نے لوکی کھانا اسٹارٹ کر دیا اور کبھی نہیں چھوڑا. لوکی مجھے محبوب ہو گئی. تو آپ سوچیے، ابھی بھائی بنا دے گا. تو آپ سوچیے، میں بھی آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں کہ میں سچ میں مجھے لوکی اور کدو بالکل بھی نہیں پسند تھا. لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، اس کے بعد سے ابھی میں ماشاءاللہ بہت بار، بلکہ اکثر میں اپنے گھر میں نا لوکی کی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ لوکی منگواؤ. کیونکہ بس مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میں اس کو نا کسی طریقے سے بناتی ہوں.
وہ اور بعض دفعہ نا میں وہ ٹکڑے ٹکڑے والا بھی بناتی ہوں، ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر کے، کیونکہ یہ بات سوچ کے بناتی ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، میں بناتی ہوں اور پھر اس کو کھاتی ہوں. تو آپ میں سے نا جس کو بھی لوکی نہیں پسند ہو پھر بھی وہ کھاؤ، کیونکہ لوکی اور کدو ایسی چیز ہے نا کہ جلدی پسند ہی نہیں آتی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. یہ بات سوچ کر کے آپ اس کو ضرور کھائیے، اس کو کیا ہے ضرور کھائیے، بھلے تھوڑا کھائیے. میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے مطلب گوشت میں ڈال کے تھوڑا سا بھنا بھنا سا بنا لیتی ہوں، ویسے کھا لیتی ہوں، کیونکہ میں سنت سمجھ کے کھاتی ہوں. جلدی مجھے پہلے تو بالکل بھی نہیں پسند تھی، جب سے حدیث میں نے سنی اس کے بعد سے میں اپنے آپ کو مطلب کھانے کھاتے ہوئے ماشاء اللہ مجھے پسند ہو گئی، تو اب میں بہت اچھے سے کھاتی ہوں. ایسے ہی میں ایک واقعہ بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے بیٹے ایک بار گھر میں لوکی بنی نا، تو ان کے بیٹے نے کہہ دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تلوار سوت کے کھڑے ہو گئے، کیسے تم نے کہہ دیا کہ میں لوکی نہیں کھاؤں گا، مجھے نہیں پسند ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو تمہیں کھانی ہے. تو آپ سوچئے کہ ان کی محبت تھی کہ وہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ان کی پسندیدہ چیز کو ناپسند بولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنی ہے ان طریقوں سے جن طریقوں کو میں نے آپ کو بتایا. اب وہ طریقہ آج کے دور میں کیا ہے، لوگ اپناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، طرح طرح کی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، رات جگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ طریقے ہمیں اور آپ کو نہیں اپنانے ہیں. ہاں چراغاں کرنا ہے نا، اپنے دل کو روشن کرو، اپنے دل میں چراغاں کرو ان کی محبت کے لیے، ان کی محبت کے لیے. کیوں؟ جب ان کی محبت سے ہمارا دل روشن ہوگا پھر ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی. لیکن اگر ہم کھیر بنوائیں اور چراغاں کریں اور مجلسیں لگوائیں، طرح طرح کے کام کریں گے نا، تو پھر ہماری جو ہے وہ محبت ثابت نہیں ہوگی. اچھا میری آواز بالکل نہیں آ رہی کیا؟ ابھی آئی کیا؟ سوری، ہو سکتا ہے محمد فون کیا ہوا، نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوگی، معذرت چاہتی ہوں میں. ابھی آئی کیا؟ اوکے جی، ابھی آواز آئی میری؟ الحمدللہ الحمدللہ. سوری وہ نیٹ ورک پرابلم تھی اسی لیے نہیں آ رہی تھی. چلیے ٹھیک ہے. تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ آج کے ٹائم میں لوگ کیا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور جو ہے وہ راتوں میں نا وہ اپنے گھروں پہ نا وہ دیا جلاتے ہیں. یہ تو نان مسلم کی ایک نشانی ہے. وہ لوگ نا اپنے یہاں دیپاولی میں جلاتے ہیں نا، جب وہ دیوالی منا رہے ہوتے ہیں تب جلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نان مسلم کا طریقہ ہم کب سے اپنانے لگ گئے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی کسی صحابہ کرام نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغاں کیا؟ کسی نے چراغاں کیا؟ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا؟ اب آپ دیکھیے گا کل کے دن لوگ بڑی بڑی کیک کٹ کریں گے، لوگ بڑی بڑی کیک کٹ کریں گے اور پھر ان کو اپنی وہ محبت دکھا رہے ہیں، اپنی محبت ثابت کر رہے ہیں. یہ طریقہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں اپنایا. اور آپ نے پڑھا کہ ان کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ وہ طریقہ اپنائیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کام کریے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اچھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جلوس نہیں نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے کیک کٹ نہیں کرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چراغاں نہیں کیا گیا، تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ کیا صحابہ اکرام نے کیا؟ نہیں کیا، صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا. تو اب جب صحابہ اکرام نے نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے یہ سب چراغاں کرنا اور جو ہے گلی گلی جلوس نکالنا اور ان کے اوپر نا پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں. مجھے تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، بس میں سنتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بالکل بھی نہیں اپنانی ہے. صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی. آپ کو زیادہ لگتا ہے نا ان کی سنتوں کو آپ پھیلائیے، وہ سنت طریقہ جو وہ کرتے تھے نا ان کی سنتوں کو لوگوں کو عام کریے. ایک منٹ ہو میما.
بن گیا، بنا لیجیے. تو ان کی سنتوں کو ہمیں اپنانا ہے، ان کی سنتوں کو ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے، ان کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. وہ کام ہمیں کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب کدو کو کیا کہتے ہیں ہندی میں مجھے نہیں پتا، وہ گول گول سا ہوتا ہے نا، ہرا ہرا سا، تو وہ تو کھانے میں اچھا ہوتا ہے. بٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی جو لمبی سی ہوتی ہے، لوکی. تو وہ لوکی آپ کھائیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. اور اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے، آج کل تو یوٹیوب پہ نا بہت اچھی اچھی ریسیپیز لوگ بتاتے ہیں، ایسے کر کے بناؤ، ایسے کر کے بناؤ. تو ہاں جی، تو وہ آپ نا طرح طرح سے بنا سکتے ہیں. یا پھر میں آپ کو بتا دوں میں اپنی ریسیپی کی میں کیسے بناتی ہوں. دیکھیے میں گوشت کو نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیتی ہوں. گوشت جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی گوشت ہوتا ہے تو میں اس کو چھوٹے چھوٹے، خاص کر چکن میں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتی ہوں اور پھر اس کو مسالے میں بگھاڑ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے نا لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا بھونتی ہوں، تھوڑا مسالہ نمک مرچ ڈال کے، اور پھر میں لوکی کٹ کر کے ایسے ٹکڑے ٹکڑے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتی ہوں اور کٹ کر کے پھر اس میں ڈال دیتی ہوں. گوشت بھوننے کے بعد لوکی ڈال دیتی ہوں، تھوڑی دیر رکھ دیتی ہوں. وہ تھوڑا سا گل جاتی ہے. جب لوکی اتنی گلتی کہ مطلب وہ باریک نہیں ہونی چاہیے، بس گل جائے، کھانے والی ہو جائے. پھر جب گل جاتی ہے تو پھر میں اس کو کھاتی ہوں. یا تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ جو میگی مسالہ آتا ہے نا، تو اس طریقے سے کئی مسالے آتے ہیں. تو آپ جو ہے یا تو چکن مسالے کے ساتھ یا پھر مٹن مسالے کے ساتھ یا میگی مسالے کے ساتھ ایسے لوکی کے ٹکڑے کٹ کر کے پھر میں اس کا بگاڑ لگاتی ہوں. پھر میں سادی سادی سے ایسے کھاتی ہوں، کیونکہ پہلے مجھے نہیں پسند تھی، بٹ اب حدیث سنی ہے تو پسند کروانی پڑے گی. تو پھر اس کو ٹیسٹ میں لانے کے لیے آپ اپنے حساب سے کیسے بنا رہے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اور پھر کھا سکتے ہیں. ہمارے بچے خاص کر نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن آج کل بچوں کا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. لوکی ہے، کدو ہے، اور پھر جو ہے کریلا ہے، بچے یہ نہیں کھاتے، جو کہ اچھی چیزیں ہیں یہ سب کھانے میں. لیکن ہماری لوکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، طرح طرح سے الگ الگ بنائیے. اور جب سے میں نے نا اپنے یہاں بچوں میں دیکھا ہے، خاص کر محمد ہے، امیمہ ہے، حماد ہے، چھوٹے چھوٹے میرے یہاں 3 بچے ہیں ماشاء اللہ. تو ان تینوں کو میں نے دیکھا ہے نا کہ جب میں گوشت میں ڈال کے بناتی ہوں نا تو یہ گوشت کے چکر میں کھا جاتے ہیں آرام سے. تو اپنے بچوں کو نا کیسے وہ محبت کر سکتے ہیں، کس ٹائپ کا وہ کھا سکتے ہیں، ان کو کھلانا ہے. اور جس ٹائپ سے وہ نہیں کھاتے نا اس طریقے سے مت بنائیے. اور یہ حدیث بھی ان کو سنائیے. اور یہ حدیث جب آپ سناؤ گے نا تو آٹومیٹک انشاءاللہ ان کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی. بھلے وہ بہت زیادہ نہیں کھائیں گے، 2-4 لقمہ اسٹارٹنگ میں کھائیں گے نا، 2-4 لقمہ کھائیں گے، دھیرے دھیرے کھاتے 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 ان کی عادت بن جائے گی. تو اس بات کو آپ سب نے دھیان میں رکھنا ہے کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی پسند کروانی ہے. ہاں پکوڑے بھی بنا سکتے، لیکن نا میں اس چیز کو زیادہ وہ کرتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس میں کہتے ہیں ٹکڑے اٹھا اٹھا کے کھاتے تھے نا، تو میں ٹکڑے والا بناتی ہوں. اور پھر ٹکڑے کھاتے ہوئے یہ بھی سوچتی ہوں کہ ارے ایسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا. دیکھیے پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں نا محبت بڑھتی ہے، آپ کے دل میں محبت بڑھتی ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا دیکھیے ترنم اپی بتا رہی ہیں کہ آپ پراٹھا بھی بنا کے دے سکتے ہیں. بالکل بالکل آپ کیسے بھی کریے، بٹ ان کی محبت جو ہے نا، اس چیز کی محبت ان کے دل میں ڈالیے تاکہ آگے چل کے نا وہ اپنے بچوں میں بھی وہ چیزیں کر سکیں اور اس چیز سے بچے دور نہ ہو. آج کے ٹائم میں اس چیز سے بچے بہت دور ہیں، جبکہ ایک سنت ہے، سنت کو ہمیں نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. آلریڈی بہت ٹائم ہو چکا ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں. اور ہمیں نا اپنے گھروں میں یہ جو دیا جلانا اور روشنی کرنا، چراغاں کرنا اور کھیر بنانا اور شربت بانٹنا، یہ سارا اگر آپ کو کرنا ہے، آپ کھیر بنائیے، کبھی بھی بنائیے. آپ کو کسی نے منع نہیں کہ آپ کو اپنا گھر سجانا ہے، کبھی بھی سجائیے، کسی نے منع کیا؟ خاص اسی موقع پر نہیں. آپ کو کھیر بنا کے کھانی ہے، کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم کیوں آنا ہے نا. ہاں جھنڈا لگانا آج کے ٹائم میں ہمارے یہاں محلے میں آپ کوئی بھی ایسا گھر نہیں پاؤ گے جس میں جھنڈا نہیں لگا سوائے میرے گھر کے. تو اب لوگ لگا رہے ہیں، لوگ کیا کریں، اس لوگوں کو لگتا ہے کہ بس میں مسلمان ہوں، جھنڈا لگا کے میں نے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دے دیا. جھنڈا لگا کے آپ ان کی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے. محبت کرنی ہے ان سے تو پھر آپ کو اور ہمیں
ان کے طور طریقے کو اپنانا ہے. آپ کو اور ہمیں ان کو اس طریقے سے محبت کرنی ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے محبت کری, جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین نے محبت کری, اور جس طریقے سے ہمارے علماء اکرام محبت کرتے ہیں, جس طریقے سے سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں کرنا ہے, یہ محبت ہے. اور یہ ہماری ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کیونکہ آپ نے حدیث اسٹارٹنگ میں پڑھی تھی ایک, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے. اور بندے کی ایمان کامل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین, اس کی اولاد, اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز خود فرما رہے, جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب ایمان کامل اگر کرنا ہے, مکمل کرنا ہے, ہمیں اس ایمان کے لیول تک جانا ہے, تو سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اور محبت دکھاوے والی نہیں کرنی ہے, جھنڈے لگا کے چراغا کر کے اور میلاد کروا کے, یہ والی محبت نہیں کرنی ہے. محبت ان کے طور طریقے کو فالو کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی فالو کروانا ہے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں, میں آپ کو ایک وہ بتاتی ہوں آپ کو, رکیے پہلے میں ریکارڈنگ آف کر دوں.